اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک تھیم کے ناظرین اور سامعین، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک تھیم چینل کو جس نے ابھی لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اسلامی واقعات میں آپ کو خوش آمدید۔ اب چلتے ہیں کہ اپنی اسلامی واقعے کی طرف۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کیا گیا، ایک شخص نے صبح کے وقت ایک عورت سے عقد کیا، شام کے وقت اس عورت نے بچے کو جنم دیا، چند لمحوں بعد وہ شخص بھی مر گیا اور بیٹا اس کے جمع کردہ مال کے وارث بن گئے، کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب میں کچھ نہ کہا اور خاموش ہو گئے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ بھی دربار خلافت میں موجود تھے اور شاید انہیں اصل صورتحال کا علم تھا۔ انہوں نے فرمایا، ہاں ایسا ممکن ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس یہ عورت کنیز تھی اور یہ کنیز اس شخص سے حاملہ تھی۔ جب بچے کی پیدائش قریب ہوئی تو اس شخص نے کنیز کو آزاد کر دیا، پھر صبح کے وقت اس عورت کے ساتھ نکاح کیا اور شام کے وقت اس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ چند لمحوں بعد وہ شخص مر گیا، ماں اور بیٹا اس کی وراثت کے مالک بن گئے۔ یوں حضرت علی المرتضیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ممکن ہے اور فیصلہ ان ماں بیٹے کے حق میں کر دیا۔ اب اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہے، وہ بھی آپ کو حیران کر دے گا، جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، اور آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کیا یہ فیصلہ کرنا حضرت علی کے لیے آسان تھا، لیکن انہوں نے اس فیصلے کو ایسے کیا جیسے کہ یہ بہت آسان فیصلہ تھا۔ عاصم بن حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں ایک جوان کو دیکھا جو رو رو کر کہہ رہا تھا، اے حکم الحاکمین، میرے اور میرے ماں کے درمیان فیصلہ فرما۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے جوان، تو اپنی ماں سے نفرت کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ جوان نے کہا، اے امیر المومنین، کیا بتاؤں؟ میری ماں نے 9 ماہ مجھے اپنے شکم میں اٹھایا، 2 سال تک مجھے دودھ پلایا، اب میں پرورش پا کر جوان ہو گیا ہوں، اچھے برے کی تمیز بھی کر سکتا ہوں، اپنے بیگانے دائیں بائیں کی بھی مجھے پہچان ہے، اب میری ماں مجھ سے فرزندی سے انکار کرتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس نے کبھی دیکھا تک نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اب تیری ماں کہاں ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پہ ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا، جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ پولیس نے عورت کو اس کے 4 بھائیوں سمیت حاضر کر دیا، گواہ بھی حاضر ہو گئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ اس عورت کا کوئی بیٹا نہیں، یہ عورت تو پاکیزہ ہے، شوہر اس نے دیکھا تک نہیں، یہ لڑکا جھوٹا ہے، قابل مذمت ہے، عورت کو خاندان میں ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر نے جوان کی طرف رجوع کیا اور فرمایا، اے جوان، یہ کیا کہتے ہیں اور تو کیا کہتا ہے؟ پھر حضرت عمر نے عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، اے کنیز خدا، یہ جوان کیا کہہ رہا ہے؟ عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، مجھے خدا کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی قسم، میں تو اس جوان کو جانتی تک نہیں، یہ کون ہے؟ یہ جھوٹا مکار ہے، یہ میرے خاندان میں ذلیل رسوا کرنا چاہتا ہے، میں خاندان قریش کی ایک شریف بیٹی ہوں، میرا تو ابھی بیاہ تک نہیں ہوا، میں اپنے ہی خاندان میں ہوں، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا تو اس بارے میں گواہ بھی رکھتی ہے؟ عورت نے کہا، یہاں یہ آدمیوں کی جماعت گواہ ہے، میں نے 40 افراد بطور گواہ پیش کیے جن لوگوں نے میری گواہی پیش کی تھی، یہ عورت کنواری ہے اور یہ لڑکا جھوٹا ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس جوان کو زندان میں ڈال دو، تب تک گواہوں کی صداقت بھی ہو جائے گی، اور اگر عورت کی صداقت ثابت ہو گئی تو نوجوان پر حد قذف جاری کی جائے گی۔ حضرت
کارندے جوان کے ہاتھ باندھ کر زندان کی طرف لے جانے لگے تو راستے میں ان کو حضرت علی نے دیکھ لیا۔ جوان فریاد کرنے لگا، اے ابن ام رسول، میری مدد فرمائیے، میں مظلوم جوان ہوں، حضرت عمر نے مجھے زندان میں قید کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ حضرت علی نے ان سپاہیوں سے کہا، اس جوان کو جب واپس ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اسے زندان میں لے جاؤ، واپس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم علی بن ابی طالب کے حکم سے واپس ہوئے ہیں، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ آپ ہی نے فرمایا ہوا ہے کہ علی کی مخالفت نہ کرنا۔ اتنے میں حضرت علی وہاں پہنچے اور فریاد کی کہ اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ حضرت علی نے اس عورت سے فرمایا، تم اپنے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اس نے پھر وہی کلمات دہرائے۔ پھر لڑکے سے پوچھا گیا کہ اس نے بھی کیا کہتا ہے۔ اس نے سابقہ بیانات پیش کیے۔ حضرت علی نے اور حضرت عمر کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کر دوں؟ حضرت علی نے کہا، سبحان اللہ، کیوں نہ اجازت دوں، حالانکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بڑا قاضی علی بن ابی طالب ہے۔ پھر حضرت علی نے عورت سے فرمایا، کیا تیرا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا، ہاں، یہ پوری جماعت میری گواہ ہے۔ عورت نے کہا، یہ پوری جماعت میری گواہ ہے۔ 40 افراد نے عورت کے حق میں گواہی دی اور حضرت علی نے فرمایا، آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جس سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس وقت حضرت علی نے عورت سے فرمایا، تیرا ولی کون ہے؟ عورت نے کہا، میرے بھائی ہیں۔ حضرت علی نے اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم راضی ہو گئے میرا فیصلہ تمہارے اور تمہاری بہن کے حق میں ہو؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں، کیوں نہیں۔ علامہ ابن قیم کی روایت کے مطابق حضرت علی نے جوان سے فرمایا، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تیرا بحیثیت باپ کے ہوں اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے بحیثیت دو بھائیوں کے ہوں؟ نوجوان نے کہا، ہاں، مجھے قبول ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے لوگو، خدا کو گواہ مانتا ہوں اور حاضرین سے گواہی مانگتا ہوں کہ میں 400 درہم حق مہر مقرر کرتے ہوئے اس عورت کو اس جوان کے نکاح میں دیتا ہوں۔ مہر کی رقم اپنے مال سے خود ادا کروں گا، اور جلدی جاؤ اور درہم لے کے آؤ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ درہم جوان کی دامن میں ڈال دو۔ آپ نے حکم دیا، اپنی بیوی کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جا اور اس سے ہم بستری کر اور پھر میرے پاس غسل جنابت کر کے آنا۔ جب عورت نے یہ کلمات سنے تو اچانک فریاد کرنے لگی، میں نہیں چاہتی کہ میں آگ میں جلوں، خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، پہلے کیوں نہیں اقرار کیا؟ عورت نے کہا، یا ابن ام رسول، میں قصوروار نہیں ہوں، کیونکہ میرا عقد ایک انتہائی نالائق اور کمینے شخص سے کیا گیا اور اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا اور میرا شوہر مر گیا۔ جب یہ حد بلوغ کو پہنچا تو میرے بھائیوں اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس کی فرزندی کا انکار کر دے، تو میں نے بھائیوں کے خوف کی وجہ سے اس لڑکے سے انکار کر دیا۔ خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے اور میرا دل اس کے لیے بے چین اور غمزدہ ہے۔ عورت اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر گھر روانہ ہو گئی۔ یہ تھا حضرت علی کا فیصلہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔